جو نصیحت اور جو وعظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، صحابہ کرام جو مسائل سمجھ میں نہیں آتا تھا انہیں دریافت کر کے پوچھ کر کے ان مسائل کو آسان کر دیتے تھے، اور وہ باتیں اب ہمارے درمیان بھی موجود ہیں۔ محترم حضرات، انہی دریافت، انہی سوالات میں سے ایک سوال والی حدیث ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا، وہ بہت ہی مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبریل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں ایک اجنبی شکل میں، اجنبی انسان کی شکل میں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو دین کے متعلق بہت ہی اہم سوال ہیں۔ محدثین کرام اور علماء کرام کا ماننا ہے کہ یہ حدیث سنت کا ایک مجموعہ ہے، دین کی باتوں کا، دین کی احکامات کا ایک مجموعہ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی شکل میں آئے کہ وہ مسافر تو لگتے تھے، لیکن ان میں سفر کے کوئی آثار موجود نہیں تھے کہ کہیں سے آ رہے ہیں۔ جوتا چپل بھی میلے نہیں تھے، کپڑے بھی میلے نہیں تھے، ایک دم صاف ستھرے تھے، اور یہاں کا کوئی مقامی آدمی کہنے کے لیے بھی اسے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ البتہ اجنبی انسانی شکل میں وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں میں گھٹنا ملایا اور اپنے ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں میں رکھ کر کے سوال کیا۔ سب سے پہلا سوال جبریل علیہ السلام نے کیا، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ، 5 وقت کی نمازیں ادا کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اگر تم خانہ کعبہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا، صدقت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے تعجب کیا، ہم کو عجیب محسوس ہوا کہ وہ سوال بھی خود کر رہا ہے اور سوال کے جواب میں وہ تصدیق اور سچ ہونے کی تائید بھی کر رہا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے اس جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اگلا سوال حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے ہوتا ہے، اخبرنی عن الاحسان، احسان کس کو کہتے ہیں، احسان کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو
کہ گویا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یا تم اس طرح سے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اس طرح سے تم عبادت کرو، اپنی عبادت میں اتنی خشوع و خضوع لاؤ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس طرح سے عبادت کرو کہ تمہارے سامنے اللہ ہے اور تم اللہ کے سامنے رکوع و سجدہ کر رہے ہو۔ اگر ایسا بھی نہ ہو، تمہارے خیال تمہارا ایمان اور تھوڑا سا کمزور ہو، تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہیں ایسا احساس نہ ہو رہا ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو کم سے کم اتنا احساس تمہارے اپنے دل میں لاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے جواب میں عرض فرمایا۔ چوتھا اور آخری سوال جو جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ یہ کہ اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کیا ہے؟ یا حضرت جبریل علیہ السلام کے سوال سے مراد یہ ہو سکتا تھا کہ قیامت کب آئے گی،